نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے۔ نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے، اور اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہے مجھ کو غلام بو تراب۔ اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہے مجھ کو غلام بو تراب۔ بو تراب سمجھے کہ اور بو تراب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام نو بو تراب دے نال پکاریا سی۔ جس وقت آپ لیٹے سی تے کنڈ دے اوتے مٹی بھی لگتی سی تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پھر آپ نے پکاریا سی تے پھر آپ فرماتے نے منو اپنے نا دی نسبت منو بو تراب زیادہ پسند سی، کیونکہ نبیاں دے امام نے منو دے نال پکاریا سی۔ تو فرمایا اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہے مجھ کو غلام بو تراب، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن، اور التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین، دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین، اور الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بھر کولے ایمان کنی خاتمہ، اگر دا و تمرن کنی ور قبول، منو دست و دامانے آل رسول۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں ختم درود و سلام آمنہ کے لال پہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ، اور واجب الاحترام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، وارثان محراب و منبر اور میرے سر کی زینت، اور میرے آقا حسین کا تذکرہ سننے والوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں پہ میری سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس اور روشن شہر ہے مدینہ المنورہ، مہاجر بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، مہاجر کا ہاتھ پکڑ کے انصار کے ہاتھ میں دے کے حضور فرماتے ہیں آج سے تم بھائی بھائی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی فرما رہے ہیں، ایک مہاجر ایک انصار آج سے بھائی بھائی، ایک مہاجر ایک انصار آج سے بھائی بھائی۔ سب کو جب بھائی بھائی بنا دیا نا تو نگاہ نبوت پڑتی ہے بو تراب کے اوپر، علی علیہ السلام کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ حضور دیکھتے ہیں علی تو رو رہے ہیں، باوجود علم کے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے پاس آتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں علی رونے کا سبب کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت علی پتہ ہے کیا عرض کرتے ہیں حضور سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، حضور علی کو کوئی بھائی نہیں دیا۔ تو میرے آقا نے میں کہتا ہوں فرمایا ہوگا علی تمہیں وہ بھائی عطا کروں گا جس کی نہ کوئی فرشوں پہ ریس کرے گا نہ کوئی عرشوں پہ ریس کرے گا۔
تمہیں وہ بھائی عطا کروں گا نہ اس کی عرشوں پہ ریس ہوگی نہ اس کی فرشوں پہ ریس ہوگی. حضور کون سا بھائی عطا فرمائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاتھ دو نا. ہاتھ لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں رکھ کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انت اخی فی دنیا والآخرہ. علی فقط دنیا میں تو میرا بھائی نہیں ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. میں کہتا ہوں کتنا خوبصورت ہے میرے آقا علی علیہ السلام کا آنا کہ پیدا بیت اللہ میں ہو رہے ہیں. پہلا غسل نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار دے رہے ہیں. نگاہ کھل رہی ہے, آنکھیں کھل رہی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہے, ہاتھوں پہ ہے, آنکھیں کھل رہی ہیں تو سامنے بدوہا والا مکھڑا ہے, سامنے نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار کا مکھڑا ہے. کتنی خوبصورت زندگی ہے میرے آقا علی علیہ السلام کی. اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے کیونکہ میں نے ٹائم محدود ہی رکھا ہے, اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جو ٹائم میں نے بتایا اس کے اندر اندر اختتام ہو جائے. آپ چلتے ہیں مائی صاحبہ کے اوپر. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شہزادی کون بقا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر. مرد اور عورت دونوں پر نماز کیا ہے؟ سارے بولے دونوں پر نماز کیا ہے؟ فرض ہے. مرد مہینے کے 30 دن نماز پڑھتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی عورت مہینے کے 30 دن اگر امید سے نہ ہو, بوڑھی نہ ہو, تو وہ مہینے کے 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مرد تو 30 دن نماز پڑھتے بھی ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی عورت جو ہے مہینے کے 30 دن جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے معنی ہوتے ہیں, جو معنی صلاۃ ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ احساس کمتری کا مقام نہیں ہے عورت کے لیے. اور یہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں کہ عورت, کوئی بھی عورت مہینے کے 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی, چاہے وہ بڑی ہی عارفہ ہو, عابدہ ہو, زاہدہ ہو, متقی ہو, وقت کی رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو, وہ مہینے کے 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی, وقت کی رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو. لیکن جو میں نے آگے جملہ کہا ہے یہ ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کے لیے احساس کمتری کا مقام نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو خون ہے نا, یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی خون سے یاد رکھیے گا, جب عورت امید سے ہوتی ہے تو یہ خون منتقل کر دیا جاتا ہے بیٹے کی طرف. جو ماں کے بطن میں ہوتا ہے یہ اس کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے. پھر اسی خون سے بچے کے ہاتھ بنتے ہیں, اس کی آنکھیں بنتی ہیں, اس کے پاؤں بنتے ہیں, اس کا گردہ بنتا ہے, اس کی کڈنی بنتی ہے, اس کا دل بنتا ہے, اس کے اعضائے بدنیاں جو ہے اسی خون سے بنتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی عورت جو ہے مہینے کے 30 دن جو ہے امید سے نہ ہو, بوڑھی نہ ہو, وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن یاد رکھیے گا اسی سرزمین پہ, اسی عرش کے نیچے ایک خاتون, ایک ذات, ایک مخدومہ, ایک ہستی, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات ایسی ہے کہ مہینے کے 30 دن آپ نماز پڑھتی ہیں. 2 مہینے میں اگر 60 دن ہیں تو آپ نماز پڑھتی ہیں. سال میں 365 دن ہیں تو ماں جی 365 کے 65 دن جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مائی صاحبہ مہینے کے 30 دن نماز پڑھتی ہیں, سال کے 365 دن ہیں, وہ 365 دن نماز پڑھتی ہے,
تو پھر حسن اور حسین کس مٹیریل کے بنے؟ سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر وہ خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، وہ منتقل کر دیا جاتا ہے بچے کی طرف، تو پھر حسن اور حسین وہ کس مٹیریل سے بنے ہیں، کس چیز سے بنے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں ہم بریلوی کے تاجدار سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کی ذات تو وہ ذات ہے جنہوں نے ایک ماں کے کنیل حادثہ میں قرآن حفظ کیا ہے، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے جنہوں نے 13 سال 10 ماہ 4 دن میں پہلا فتویٰ دیا تھا، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ 55 سے زائد عبور پہ آپ کو زیادہ علم جو ہے وہ حاصل تھا۔ حضور آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ 1.25 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی آپ کی شاعری جو ہے تر و تازہ ہے۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر مائی صاحبہ کے اندر وہ خون تھا نہیں تو پھر حسن اور حسین کس مٹیریل سے بنے ہیں؟ تو بریلوی کا تاجدار ہمیں جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور اور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سب ہاتھ اٹھا کے جواب دیں گے، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ یوں ہی اقبال نے نہیں کہا تھا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست باسے فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ پر خاک او پشید میں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان جو ہے میرے پیش نظر نہ ہو تو پھر میں کیا کرتا؟ میں مائی صاحبہ کی قبر پہ آتا، میں آپ کی قبر کے طواف بھی کرتا اور میں آپ کی قبر کو سجدے بھی کرتا، لیکن آپ کے والد گرامی مرتبت کا فرمانے علی شان جو ہے وہ میرے پیش نظر ہے۔ تو بریلوی کے تاجدار نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ تھے امام حسین امام علی مقام کے والدین۔ اب حسین سمجھنا آسان ہو جائے گا، اب آسان ہو جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا نماز نیتے، نیت باندھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں، رکوع فرماتے ہیں، حضور سجدے میں جاتے ہیں اور میرے حسین آگے پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جی میں کہتا ہوں حسین کتنے سیانے تھے جی، جو اس عمر میں اتنے زہید تھے۔ میں نا یزید ہوتے پوری طرح سمجھ گئے ہونے، وہ یزید کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، آقا حسین علیہ السلام آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سجدے میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی پیشانی کہاں پہ؟ چھت پہ جی، پیشانی سجدے بھی چھت پہ، زمین پہ، ناک آنکھیں سامنے کوئی نظر آمد ہے؟ کچھ کونوں پہ بولتے لگتا تمہیں نظر آمد رہتا ہے سجدہ کر دے جس وقت جی، اور سامنے سے کچھ نظر آتا ہے تو کوئی پیچھو بھی نہیں نظر آتا۔ سجدے میں ہو تو پیچھے سے پتہ چل جاتا ہے کون ہے، لیکن حضور کو پتہ چل گیا، حضور کو پتہ چل گیا میرا حسین ہے، میرے دل کا چین ہے، میرا نور العین ہے۔ میں کہتا ہوں اگر حضور کو پتہ چل گیا ہے کہ میری پشت پہ بیٹھنے والا حسین ہے، میرے دل کا چین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر آج کے بعد نہ کہیے گا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ آج کے بعد نہیں کہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے پشت پہ بیٹھنے والا حسین ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، لیکن پتہ ہے سر سجدے سے کیوں نہیں اٹھایا؟
میرے آقا نے سر سجدے سے اس لیے نہیں اٹھایا کہ اتنی بلندی سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو گرانا نہیں چاہتے. اتنی بلندی سے بھی میرے آقا حسین کو گرانا نہیں چاہتے تھے. تو جو نبی حسین کو اتنی بلندی سے گرانا مناسب نہیں سمجھ رہا، وہ نبی کیسے مناسب سمجھے گا کہ میرے حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی جو ہے وہ سر اٹھا دے؟ وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرے حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی جو ہے سر اٹھا دے؟ وہ کیسے گوارا کرے گا؟ اور پھر میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، میرے آقا نے سر کو جھکایا تھا کس کے لیے؟ وہ سجدے میں سر رکھا تھا تو کس کے لیے؟ سارے بولے جس نے زبان دیا اس کا نام لے. شرمایا کرو ٹول دے سامنے نچدیاں، گانا کٹدیاں شرمایا کرو، گانے گاندیاں شرمایا کرو. جنہیں زبان دیتی وہ تو نام لیندے نا شرمایا. تو حضور نے سر کو جھکایا کس لیے تھا؟ سارے بولے کس لیے جھکایا تھا؟ اللہ کے لیے. اور سر اٹھا کی کس لیے نہیں رہے؟ سر سجدے میں گرایا تھا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سر سجدے سے اٹھا نہیں رہے کس کے لیے؟ حسین کے لیے. پھر مجھے کہتے دیجئے کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا. کبھی سمجھ آتی بھی جی ٹھیک ہو گیا. میرے آقا نے سر سجدے میں رکھا. حسین کہاں پہ آ کے بیٹھ گئے؟ حسین کہاں پہ آ کے بیٹھے؟ پشت پہ. چاہیے تھا میرے آقا نے 3 تسبیحات کہیں سر اٹھا لیتے. آپ سر اٹھاتے ہیں کتنی تسبیحات کے بعد؟ 3 کے بعد. 3 سے کبھی زائد بھی ہوئی ہیں؟ حجرو صاحب سنیا تسی بڑے بڑے مفتی ہو. 5 اگے پھر بس جی 11 تسبیحات چلے جی حضور نے فرمائی ہیں. حضور سر اٹھا لیتے لیکن میرے آقا نے سر نہیں اٹھایا. اب علماء پتہ کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں 11 تک تسبیحات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنی. اب تسبیحات گننا میرے آقا نے بند کر دیا. اب کیفیت کیا تھی؟ اب کیفیت یہ تھی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. حسین نے یہ بھی کہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. حسین ابھی بھی پشت پہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. حسین ابھی بھی پشت پہ. گنتی بند. اب زبان پہ کیا ہے؟ میرا دل شمس چلی کر کے چلیے 10 محرم دیہڑی دیہڑی آ کے سنا. اور یار زبان پہ کیا تھا؟ سجدے میں ہوتے ہیں تو زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا. زبان پہ کیا ہے؟ ذکر خدا. اور دل میں کیا ہے؟ کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین. زبان پہ ذکر خدا اور دل میں خیال حسین. کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب انسان نماز پڑھتا ہے، علماء سے آپ نے اکثر سنا ہے بدر نیت باندھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ایسے ہی رکوع میں جاتا ہے تو مزید قریب ہو جاتا ہے. جب سجدے میں جاتا ہے تو پھر سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کے سب سے زیادہ نیڑے جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب خاص میں ہے. دل میں کیا ہے؟ خیال حسین ہے. قرب خاص میں ہے اور دل میں خیال حسین ہے. مجھے نہیں پتا میرے آقا حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پہ کتنی دیر بیٹھے رہے. کیوں یار؟ وہ پشت ہی ایسی تھی.
کبھی حضرت عمر سے پوچھے نا وہ آپ کو بتائے. کہتے ہیں میں ایک روز آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حسین حضور کی پشت پہ تھے. تو کہتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے نکلا نعم المرکب، کتنی خوبصورت پشت ہے، کتنی کمال کی پشت ہے. تو کہتے ہیں آقا نے بھی پھر فور مجھے جواب ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا نعم الراکب، عمر پشت کو دیکھ رہے ہو، سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو نا کتنا عظیم. نعم الراکب، عمر دیکھو نا ذرا سوار جو ہے وہ بھی کتنا عظیم ہے. تو ادھر سے دیکھے سواری کا جواب نہیں ہے، ادھر سے دیکھے تو سوار کا بھی جواب نہیں ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 72 تسبیحات جو ہے اس سجدے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمائی تھی. لیکن مجھے نہیں پتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تسبیحات فرمائی، یا آقا حسین علیہ السلام کتنی دیر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پہ سوار رہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں معمولی تخیر نہیں فرمائی، غیر معمولی تخیر فرمائی ہے. صبح کبھی سجدے میں جا کے 72 تسبیح چلے چوکیاں نہیں پتہ ہی کہہ سڑے ہو تے تکے ہو ذرا کنا کو ٹائم لگا ہے. غیر معمولی تخیر فرمائی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، کوئی سجدہ صف بھی نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حضور نے سلام پھیر دیا ہے، نماز مکمل فرما لی ہے. اب زبان پہ کیا تھا؟ ذکر خدا، سوکھا لفظ. زبان پہ کیا تھا؟ ذکر خدا. دل میں کیا تھا؟ خیال حسین. تو میں کہتا ہوں ان بدبختوں کو بتا دیجئے گا جو یہ کہتے ہیں اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں اگر نبی کے دل میں امتی کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی. اور بدبختوں، امتی کے دل میں اگر نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز کی قبولیت ہو گئی. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ہن بھی نہ نعرہ سمجھ آئے تو تہاڈی مرضی. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، نبی دے دل دا جڑا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. سبحان اللہ. اب حدیث جبریل ہے کہ نماز یوں پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. نماز یوں پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر یوں نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز یوں پڑھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین کے بابا سے ایک روز ایک غیر مسلم نے پوچھا. اس نے کہا علی بڑے سجدے کرتے ہو اسے کبھی دیکھا بھی ہے اسے؟ وہ جسے اتنے سجدے کرتے ہو، جس کی اتنی پوجا کرتے ہو، کبھی دیکھا بھی ہے؟ ہم تو جس کی پوجا کرتے ہیں وہ سامنے ہوتا ہے ہمارے، کبھی دیکھا بھی ہے اسے؟ تو آپ نے پتہ ہے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا قسم ہے مجھے میرے ہی رب کی، میں نے کبھی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کیا جب تک میں اسے دیکھ نہیں لیتا. فرماتے ہیں دوسرا سجدہ علی بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنے رب کو دیکھتا ہوں، پہلے اپنے رب کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد میں دوسرا سجدہ کرتا ہوں. کہا یہ نہ سمجھو کہ علی نے کبھی اسے دیکھا نہیں ہے. ایک جنگ میں آپ کو تیر لگتا ہے اور تیر لگتا ہے پنڈلی کے اوپر، غلام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، درد ہو رہا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں ابھی نہ نکالو. دوسرا سوال کرتا ہے کب نکالے؟ کہا جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے نا پھر نکالے. کہا پھر نہیں درد ہوگی؟ کہا نہیں، جب علی نماز میں ہوتے ہیں دنیا سے بے خبر ہو جائے، دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. علی جب نماز میں کھڑے ہوں گے اس وقت تیر نکالنا دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. یار اگر علی کو نماز میں دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی تو پھر علی کے امام کو نماز میں دنیا کی خبر ہوتی ہے؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دنیا کا خیال آ سکتا ہے؟ جی
لیکن حسین کا خیال تو کیا؟ یہ کوئی شیزا اگر خیال نہیں آ سکتا تو پھر حسین کا خیال تو کیا. اب میں آپ کو آزاد چھوڑتا ہوں، چاہے حسین کو دین کہہ لیں، چاہے حسین کو دنیا کہہ لیں، لیکن یاد رکھنا اگر حسین کو دنیا کہا تو اعتراض حسین پہ نہیں آئے گا، اعتراض نبی کی ذات پہ آئے گا کہ حالت نماز میں دنیا کا خیال اور پھر قرب خاص میں دنیا کا خیال. تو میں کہتا ہوں حسین کو دنیا نہ کہو، حسین کو وہ کہو جو اجمیر کے سلطان نے کہا تھا. اجمیر کے سلطان نے کہا تھا دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. تو اس لیے حسین کو دنیا نہ کہو، حسین کو دین کہو، کیونکہ کلمے کی حقیقت جو ہے وہ حسین ہے اور کلمے کی جو بنیاد ہے وہ حسین ہے. یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت امام حسین امام علی مقام کو ایک روز، آج بعد قصہ گو واعظین اور ذاکرین کہتے ہیں اہل بیت کے صحابہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے. کہ میں چند باتیں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کے بعد رزلٹ آپ کے ذہنوں کے اوپر میں چھوڑوں گا. میرے پاس تو میرے اپنا رزلٹ موجود ہے، لیکن جو باتیں کرنے لگا ہوں رزلٹ آپ کے اوپر ہے. کہتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین امام علی مقام کو فرماتے ہیں حسین کبھی کبھی ہمارے پاس بھی آیا کرے. آپ فرماتے ہیں میں ضرور آؤں گا. کہتے ہیں ایک روز آقا حسین علیہ السلام چلے گئے، دیکھا دروازے پہ پہنچے ہیں، عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے. آقا حسین فرماتے ہیں اجازت مانگو. وہ کہتے ہیں میں نے آگے اجازت مانگی ہے، لیکن امیر المومنین تخلیہ میں تنہائی میں کسی سے محو گفتگو ہے، مجھے اجازت نہیں ملی. تو کہتے ہیں آقا حسین علیہ السلام ان کا یہ جملہ سن کے واپس آ گئے. دین میں یہ تھا کہ اگر بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے اجازت دیں گے؟ ہر کسی نے یہی سوچنا تھا. آپ واپس آ جاتے ہیں. کہتے ہیں پھر جب ملاقات ہوتی ہے نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے اور سامنے سے آقا حسین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے. تو فرمایا حسین ہم نے کہا تھا کبھی ہمارے پاس بھی آئیے گا. تو آپ نے فرمایا میں گیا تھا آپ کے پاس، آپ تخلیہ میں تنہائی میں کسی سے محو گفتگو تھے، تو اس لیے میں نے دیکھا باہر عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں، انہیں اجازت نہیں ملی، میں بھی واپس آ گیا. میں نے کہا انہیں نہیں ملی جو شہزادے ہیں امیر المومنین کے، تو مجھے کیسے اجازت ملے گی؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دستار اتار کے اپنی دستار اتار کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور ایک تاریخ ساز جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حسین آپ سن لیں، یہ سر کے اوپر بال نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا جی نظر آ رہے ہیں. کہا آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے. اور پھر اگلا جملہ سنیے گا، کہا حسین یاد رکھیے گا میری سلطنت کے جو دروازے ہیں بند ہوں، عبداللہ ابن عمر کو آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، لیکن اذا جئت فلا تستاذن، جب حسین آئے تو اسے کسی اجازت کی ضرورت نہیں. حسین کے لیے عمر کی سلطنت کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، حسین کے لیے عمر کے گھر کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. حسین کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کہتے جب مدائن فتح ہوا نا آپ کے دور کے اندر، تو حضرت امام حسن آتے ہیں، مال غنیمت پڑا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا حق مجھے دلوائیے. آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے 1000 درہم جو ہے حسن کو دے دیے جائے. آپ چلے جاتے ہیں، حسین تشریف لاتے ہیں، آپ بھی یہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں میرا حق مجھے دلوائیے. آپ کا پھر حکم جاری ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں 1000 درہم میرے حسین کے دامن میں ڈال دیجیے. آپ چلے جاتے ہیں. آپ بیٹا تھا عبداللہ ابن عمر، بڑے فخر سے بڑے ناز سے آتا ہے ابا جان میرا بھی حق مجھے دلوائیے.
آرڈر ہوتا ہے 500 درہم اس کے دامن میں ڈال. کتنے جی؟ 500 درہم اس کے دامن میں ڈال دو. بیٹا فوراً جواب دیتا ہے, کہتے ہیں ابا جان ابھی حسن اور حسین تو چھوٹے چھوٹے تھے, گلیوں میں کھیلتے تھے, میں اس وقت جنگوں میں جاتا تھا, تو آج انہیں 1,000 درہم, اور جو امیر المومنین کا بیٹا ہے جو جنگوں میں جاتا رہا ہے اسے 500 درہم. آپ نے فرمایا بیٹا بات تمہاری ٹھیک ہے, لیکن سن لے آج مقابلے کی جسارت کی ہے, آئندہ نہیں کرنی. کہا جی ابا جان وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا حسین کے نانے جیسا نانا تو لا دو, حسین کی نانی جیسی نانی تو لا دو, حسین کے باپ جیسا باپ تو لا دو, حسین کی ماں کی ماں تو لا دو, حسین کے چچا جیسا چچا تو لا دو, حسین کی خالہ جیسی خالہ تو مجھے لا دو, حسین کی پھوپھی جیسی مجھے پھوپھی تو لا دو. لا دو گے؟ ابا جی نہیں لا سکتا. تو کہا آج کے بعد مقابلے کی جسارت نہیں کرتا. اس لیے میں نے کہا تھا باتیں میں آپ کو صلاح دیتا ہوں, رزلٹ آپ کے ذہنوں پہ جوڑ دیتا ہوں. تصور ہی پیدا نہیں ہوتا یار, خیال بھی نہیں ابھرتا, خیال بھی انگڑائی نہیں دیتا. یہی حسین ہے, بچپنا ہے. آ جاتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ احادیث, کثرت سے احادیث امت کو پہنچی ہیں. پتہ ہے آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں حسین اپنے قدم میرے کندھوں پہ تو رکھ دو. کہا جی نہیں میں نہیں رکھ سکتا. کہا جی رکھ دیجئے. کہا نہیں میں نہیں رکھ سکتا. کہا آپ کے نانا جان کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ قدم میرے کندھوں پہ رکھ دیں, یہ قدم میرے کندھوں پہ رکھ دیں. اب واسطہ بڑا عظیم تھا, واسطہ بڑا عظیم تھا. واسطے سے ہی اعلیٰ حضرت نے اس سید کو منوا لیا. جی واسطے سے منوایا تھا. کہا پالکی نیچے رکھ دو, خون حسینی کی بو آ رہی ہے. اور جب پالکی نیچے رکھ دی گئی تو فرمایا مجھے خون حسینی کی خوشبو آ رہی ہے. یہ بو فارسی کا لفظ ہے. مجھے خون حسینی کی بو آ رہی ہے. تم میں سے سید کون ہے؟ جواب کوئی نہیں ملا. تو پھر ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا نانا جان کا واسطہ دے, جن کا خون ہے رگوں میں ان کا واسطہ دیتا ہوں, بتا دیں سید کون ہے. تو کہتے ہیں قریب سے ہی آواز آ گئی تھی ایک مزدور کی. اس نے کہا مزدوری سے مزدوری لی جاتی ہے, اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی. تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی دستار نیچے رکھا. انہوں نے کہا تھا شاہ صاحب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت والے دن سرخرو ہونا چاہتا ہوں, میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. میرے آقا مجھے فرمائیں گے کیا میری آل کے نرم و نازک کندھے اسی لیے بنے تھے کہ تو ان کے اوپر سواری کرتا؟ تو شاہ صاحب میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں. کہا جی میں نے آپ کو معاف کر دیا. کہا نہیں. کہا جی آخرت میں بھی معاف کر دیا. کہا جی نہیں. کہا جی پھر معافی کیسے سمجھیں گے؟ کہا جہاں سے پالکی چلی تھی نا اب پالکی واپس جائے گی, اب پالکی واپس جائے گی, لیکن تم بیٹھو گے اندر, آپ اندر بیٹھو گے اور بریلوی کا تاجدار اس پالکی کو اپنے کندھے پہ اٹھائے گا اور پھر یہ نعرہ مستانہ لگائے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گرا. عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, سب ہاتھ اٹھا کے اعلیٰ حضرت کے دیوانے جواب دیں گے عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. پالکی اٹھائی تھی اللہ حضرت نے, اور علماء بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بڑی معذرت کے ساتھ, میں کہتا ہوں اللہ حضرت کی ہمیں ساری یاد ہے, یہاں پہ کدھر جاتے ہیں؟ میں نے پہلے اس لیے ہاتھ باندھے کہ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پہ آپ کدھر جاتے ہیں؟ جی اسٹیج پہ جب ہم آتے ہیں ہم نہیں دیکھتے شاہ صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سید بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت اللہ حضرت بھول جاتے ہیں ہمیں.
اور میرے مرشد کریم اکثر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو گفتگویں کرنے کے لیے آتے ہیں نا، ان کے خادم اگر دیکھیں تو سید ہوتے ہیں جوتے اٹھانے واسطے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سارے سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور سید آتا ہے اور اسے جوتوں والی جگہ پہ جگہ مل جاتی ہے. دیکھیں جی، آج میں آسمانی میں آیا ہوں، کوئی شیر صاحب اگر میں عشاء کی نماز آپ کے پاس پڑھتا تو آپ نے کیا کہنا تھا؟ جی آپ نماز پڑھائے تو میں آتا نہیں جی، تو پھر تسی کیا آنا سی؟ شاہ جی مسلح تہاڈا ہے، ممبر تہاڈا ہے جی. میں پھر معذرت کرتا ہوں، لیکن حقیقت ہے میں کہتا ہوں اس وقت بھی اللہ حضرت کو یار یاد رکھا. بریلوی کا تاجدار اس وقت نہیں ہمیں یاد آتا، فتموں پہ سارا یاد ہے. اور جب زکات دیتی ہے نا، زکات غریبوں کو یاد رکھے، بڑا ثواب ہے اس کا. سید کو زکات لگتی ہے کیوں؟ بابے بھی کو نہیں پتا. میل ہے مال دا، میل ہے تے میل سیدہ نو نہیں. یاد رکھیو جنہ مولا سی ممبراں دے اوتے پانے سید نو زکات نہیں لگتی، سید نو زکات نہیں لگتی. جنہ مولا سی پاندے آ، یاد رکھو واقعی مسئلہ ہے دے سید نو زکات نہیں لگتی. لیکن میں نا اوتھے اے بھی آکھیا کرو بھائی جنہ اپنی اولاد نو دیندے ہیں نا، اونا اگر اسی سید نو دیندے ہیں نا تے بڑا پتہ نہیں کتنے گنا ثواب لگ جاندا ہے. یار انہوں زکات تے لگتی نہیں تے پھر وہ خیال بھی رکھیا کرو. میں بیرا شریف ایک دفعہ گیا تو اسے پاک ہی تھا حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب کا. تو جنہوں نے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا جنازہ پڑھایا نا، وہ محو گفتگو تھے اسٹیج پہ. خدا کی قدرت میں پہنچا تو وہ ایک بات سنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے آ کے کہا جناب ہمارے پاس ایک شاہ صاحب ہے، سید صاحب ہے، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے گناہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، انج کرتے ہیں، انج کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اسے کہا یار زمین کے اوپر لفظ خنزیر تو لکھ دو. کہتے ہیں اس نے لفظ خنزیر لکھا. میں کہا تھوک دیو ہوتے تھوک دیتا. میں کہتا دو چار جتیاں بھی مار. کہتے ہیں جتیاں بھی مار دیتیاں. میں جا قرآن لے کے آیا، وہ قرآن لے کے آیا. میں نے کہا دوسرا پارا کھولو. اس نے دوسرا پارا کھولا، لفظ خنزیر آ گیا. میں نے کہا تھوکو. کہتا توبہ. جناب ہے کہ پہ آدھے توبہ. آپ فرماندے نے اتنے تو دکھ جڑی جتی مار. انہیں توبہ جناب، انہیں تو اتنے تو مار دیتی ہے. جناب ہے قرآن کی لڑی بھی پڑھونا ہوئے ایسے تو نہیں میں کر دیتا، ایسے تو نہیں میں کر سکتا. تو آپ نے پتا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جیسے لفظ خنزیر یہاں پہ قرآن کی لڑی میں پڑھو دیا گیا ہے، ہمارے لیے باعث احترام ہے، اسی طرح سید جس لڑی میں پڑھو دیا گیا ہے وہ ہمارے لیے باعث احترام ہے. یار قرآن کو جس وقت پڑھتے ہو چومتے ہو وچ لفظ خنزیر ہے کوئی جی؟ وچ فرعون بھی ہے، قارون بھی ہے، نمرود بھی ہے. یار وہ لڑی بھی چاہ گئی ہے جی. اسی طرح یاد رکھو سید تسی صاحب دینے ہوتے عملوں جی، تسی تے اپنے نہ دینا. بڑی باتیں بڑی باتیں. سیاسی والے بزرگوں کو میں پڑھ رہا تھا، پیر سیال لاجپال کا. آپ فرماتے ہیں سید ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، فرماتے ہیں جوڑوں سمیت آنکھوں پہ بیٹھا. یار میں تسی کیڑے باغ دی مولی، میں تسی کیڑے باغ دی مولی. دو گلاں سانوں آ جاندیاں نا. یہ چھوٹا سا جملہ جو میں نے کہا ہے، کوئی شاہ صاحب ہے اسٹیج دے اوپر آ جائے ماڑا ہے جی. سارے آخ لو دے اج تو بعد انشاءاللہ منو بھی ثواب لبدا رہے گا، تانوں بھی لبدا رہے گا جی. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ گل شیر صاحب میں پوچھا منو یاد ہے؟ کسی نے یاد ہے جی؟ یہ کھانا دینا ہی ہے بغیر ہی یاد رہنی جی. بات چلی تھی حضرت ابو ہریرہ سے کہ حسین یہ قدم میرے کندھوں پہ رکھ دے گا. تو آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں رکھ سکتا. تو کہا آپ کے نانا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کے نانا کا واسطہ دیتا ہوں.
یہ قدم میرے کندھوں پہ رکھ دے. اب آقا حسین سے رہا نہ گیا کیونکہ واسطہ بڑا عظیم تھا. کہتے ہیں اب آپ کے کندھوں پہ بیٹھ گئے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کندھوں پہ آقا حسین کو اٹھاتے ہیں نا تو آپ فرماتے ہیں دنیا والوں سن لو ان قدموں کی عظمت کا شان کا رفعت کا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا تو یہ قدم پھر تم زمین پہ نہ لگنے دو. کیوں؟ اے معراج والی رات کتھے تھی اور یہ قدم معراج والی رات کہاں تھے؟ اللہ کے عرش کی زینت بنے تھے. کہا یہ قدم کبھی آقا کی پنڈلیوں پہ لگتے تھے, کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مسعود پہ لگتے تھے, کبھی یہ قدم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرہ والے سینے پہ لگتے تھے, یہ قدم کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پہ لگتے تھے. بچہ چکے ہوئے تو پھر وہ منہ جڑے پیر نے رخسارا تو بھی لگ جاتے ہیں کوئی جی. یہ قدم کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعا والے مکھڑے پہ لگا کرتے تھے جس کی قسم اللہ کہا رہا ہے. کہا ان قدموں کی عظمت شان اور رفعت کا اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ قدم تم زمین پہ نہ لگنے دو بلکہ یہ قدم بعد میں زمین پہ لگے. تمہاری آنکھیں اور پلکیں جو ہیں وہ پہلے پڑی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, بچے کھیل رہے تھے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, ایک بچے کو اٹھا لیا, اٹھا کے میرے آقا نے چومنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر پیار کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے ہی خمیر کے اندر محبت تھی اور بچوں کے ساتھ تو ویسے ہی بڑا انس تھا. کہتے ہیں جب سال کا پہلا پھل آتا تھا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کا پہلا نیا پھل جو ہے وہ کسی بچے کو عطا فرمایا. آ جانے وہ بچے پیچھے ہو جاؤ, سارے بچے پیچھے ہو جاؤ, سارے پیچھے جا کے بھائی اپنی بھی خراب کرو تو ساڈی بھی خراب کرو. میرا ایک سوال ہے, آپ طیب صاحب ہیں, آج میں شبد کو تو بولتے ہیں طیب صاحب کے لیے. طیب صاحب میرا سوال ہے, پتر تو نال لے کے جاؤ 4-5 سال دے کتنے کھلواؤ جی, نہ کھلوا دو. تو یہ خوشنو صاحب نے اگر پیچھے کھلواؤ تو پھر کی کرو؟ خوشنو صاحب تاری مسجد امام ہو تو پھر کی کرو؟ کھلواؤ دے کوئی نہیں, پھر پیچھے کھلوا دو. اچھا باقی انہوں نے امام دی مننی ہے, پیچھے کھلوا دیتا. راجہ انصر صاحب طیب صاحب کا بچہ اگر پیچھے کھلو گیا, طیب صاحب اگے کھلوتے رہے تو خیال کدھر بچی کی نماز خیال کدھر رہی یار بچے. اچھا ہوں میرا اگلا سوال ہے, اگر آقا حسین نماز پڑھنا آتے سی پہلی صاحب چ ہوتے کہ پچھلی صاحب کتنے کھلوتے سی؟ اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے, 5 سال کا بچہ ہے, 7 سال کا بچہ ہے, اسے جب آپ پیچھے کرے گا پیچھے ہو جا وہ تو دل ٹوٹا تو کوئی نہ ٹوٹا جی. تو ان دلوں کا خیال رکھا کریں اس لیے کہ دلوں میں اللہ رہتا ہے. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے بھائی پھیرتے سر اکھاں دے بھائی بچے پہلی صاحب بھی رکھ لو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی فرمان ہے. لیکن یاد رکھیں اگر نماز سکون سے پڑھنا چاہتے ہیں بچے کو ساتھ پڑھا کرو, ایک بڑا ادھر ہوئے ایک بڑا ادھر ہوئے. ایمان نہ دسو بچہ شرارت کرے گا, تسی بھی سکون نال پڑھو دے وہ بھی سیکھ جائے, وہ بھی سیکھ دے گا. ہوں اے جڑا ارشاد ہے بچہ کنے سال دا ہو جائے تے نماز دا حکم دیو کنے دا 7 دا, اگر وہ 10 دا ہو جائے